ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، بنا گھر ایک کا یثرب سے باہر غم میں احمد کے، سکینہ اپنے بابا کو ہے روئی قید خانے سے، پدر سے دور ہونے کی بھی قسمت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، گئی دربار جب زہرا تو جھوٹا کہہ کے رلوایا، سکینہ جب گئی دربار باغی کہہ کے بلوایا، لگائی وقت کے ظالم نے تہمت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، جواں زہرا تھی اور بالی سکینہ 4 سالوں کی، قمر خم ہو گئی اس عمر میں ان بے سہاروں کی، سنا ہے ان کے بالوں کی بھی رنگت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، فدق چھینا تھا زہرا کا سکینہ کے چھینے گوہر، سکینہ کا جلا کرتا تو زہرا کا جلا تھا در، وہ آتش ایک جیسی تھی، وہ غربت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، علی حیدر نے زہرا کی لحد شب میں بنائی تھی، علی عابد نے بھی قیدی بنے میت اٹھائی تھی، رہی دونوں جنازوں میں جو شرکت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، سکینہ اور زہرا میں ملا یہ ربط بھی لوگوں، سمجھ کے فاطمہ ایسے ستایا بنت سرور کو،
یوں لگتا تھا رضا دونوں کی صورت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی القرشی الحاشمی المقتلبی الابتہی التحامی، مولانا و مقتدانا و ہادینا و ناصرنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحينا إلى أم موسى، صلوات محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آج جس عنوان کے تحت یہ مجلس، یہ تقریر کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس کا موضوع، عنوان یا ٹاپک، اسلام میں عورت کا مقام۔ میں نے ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی، سورہ مبارکہ القصص، قرآن مجید کا 28واں سورہ، اور اس سورہ کی 7ویں آیت جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، بظاہر اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال ایک نبی کی ماں کا ذکر فرما رہا ہے، لیکن میرے عزیزو، یہ صرف نبی کی ماں نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے ایک عورت بھی ہے۔ اور یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت کا ترجمہ کریں کہ اللہ نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف، کہتے ہیں عربی میں ماں کو، موسیٰ یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے وحی کی، کس چیز کی؟ ان ارضعی ہے، کہ اے ام موسیٰ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کے اوپر اس بچے کو نقصان پہنچنے کا خوف پیدا ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر آپ اس بچے کو پانی کے اندر ڈال دیں۔ اور اس کے بعد اللہ اسی آیہ کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نہ ڈریں نہ گھبرائیں، ہم انشاءاللہ اس بچے کو واپس آپ کی گود میں پلٹانے والے ہیں
اور صرف گود میں پلٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کو مرسلین میں سے قرار دیں گے، ہم اس کو نبیوں میں سے قرار دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی نشان بتایا، آیت نمبر 7 سورہ مبارکہ القصص۔ تو یہاں پر قابل غور مسئلہ یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے وحی کی ایک عورت کی طرف، تو ہمیں سب سے پہلے وحی کے بارے میں تلاش کرنا ہے کہ وحی کیا چیز ہے۔ تو وحی، میں یہاں پر بیٹھ کر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو ایک بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو بات پہنچانے کا نام وحی نہیں ہے، بلکہ وحی کہتے ہیں اس کلام کو، اس بات کو جو معبود کی طرف سے کسی خاص بندے کی طرف وہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہوں تو وحی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نبی کلام ہی نہیں کرتا مگر وہی کلام کرتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے، وہ کچھ بولتا ہی نہیں مگر وہی بولتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ وحی کن لوگوں پر ہوتی ہے۔ تو نبوت یا رسالت یا نبی یا رسول کے اوپر وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری جگہ پر پیغمبر اکرم قرآن کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوحا الیہ، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، پتہ یہ چلا کہ جس کے اوپر وحی کی جاتی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہوتا، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ خاص اللہ کے چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے شخصیات ہوتی ہیں جن کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم اپنے اس آیت کی طرف آتے ہیں کہ جو ہم نے سرنامہ کلام قرار دی، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ میرے عزیزوں، موسیٰ کی ماں کون ہے؟ کہ ایک عورت، اور عورت کا معاشرے میں اور سماج میں کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے آج کے افراد بھی جانتے ہیں اور اس زمانے کے افراد بھی جانتے تھے۔ یا میں اس بات کو یہیں پر روکتے ہوئے ذرا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے۔ جب اسلام آیا سرزمین عرب پر، تو اسلام آنے سے پہلے وہاں پر 3 کمیونٹیز اور رہتی تھی، اور ان کمیونٹیز میں میجورٹی میں جو تھے وہ لوگ تھے کفار اور مشرکین، جو سرزمین عرب پر، بلکہ یوں کہوں کہ مکہ اور اس کے آس پاس، تو میجورٹی میں یہ لوگ تھے کفار اور مشرکین۔ دوسری کمیونٹی جو تھی وہ تھی یہود کی، یہودی تھے، اور تیسری کمیونٹی تھی وہ عیسائیوں کی تھی، نصارہ کی تھی۔ اب تینوں کمیونٹیز میں عورت کی حیثیت کیا تھی، عورت کا مقام کیا تھا، وہ آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ کفار اور مشرکین کی حالت یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہو جائے، کوئی بیٹی پیدا ہو جائے، تو قرآن کی لفظیں یہ ہیں کہ وہ شخص جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ آبادی سے نکل کر جنگلوں میں چھپ جاتا تھا۔ کیوں؟ وہ اپنے تئیں اپنے لیے یہ تصور کرتا تھا کہ مجھ سے بہت ذلیل کام ہو گیا ہے کہ اب میں سماج کو کیسے منہ دکھاؤں گا، میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو یہ تصور تھا اس زمانے کا، اسلام جس وقت آیا، اور ان کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ ان بچیوں کو جو پیدا ہوتی تھی کفار و مشرکین کے یہاں، ان کو زندہ درگور کرتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس بات پر ان کے پیشانی پر، ماتھے پر شکن بھی نہیں آتی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ ہم نے ایک بلا کو اپنے سے دور کر دیا۔ یہ کیفیت تھی عورت کی اس زمانے میں۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا ان بچیوں کے بارے میں
بأي ذنب قتلت, کہ تم کس گناہ میں قتل کر دی گئی, کس گناہ کی وجہ سے مار دی گئی. تو میرے عزیزو, یہ کفار و مشرکین کی کمیونٹی میں عورت کی حیثیت تھی. اب آئیے جوز کی طرف, یہود کی طرف. ان کے یہاں کیا تھا؟ جوز کے یہاں یہ تھا کہ سب سے زیادہ خراب کام اور سب سے زیادہ برا کام جو سمجھا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ انجیل, تورات, معاف کیجیے گا, تورات جو جناب موسیٰ کی آسمانی کتاب ہے اور جناب موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی, اور وہ یہود کی مذہبی کتاب ہے. یہود جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ, مذہبی جرم جو ہے وہ اس چیز کو جانتے تھے کہ اگر توریت کو جلا دیا جائے تو یہود کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا گناہ تھا. اس سے بڑا گناہ مذہبی اعتبار سے کوئی اور نہیں تھا. لیکن اگر سوال یہ آ جائے کہ یہ تورات جو ہے وہ کسی عورت کو پڑھائی جائے یا اس کو جلا دیا جائے, تو اب ان کے علماء کہتے تھے کہ عورت کو تورات کی آواز نہ سنائی جائے, بھلے سے تورات جلا دی جائے. تو یہ مقام اور یہ حیثیت ان کے یہاں تھی عورت کی, یہود کے یہاں. یعنی عورت کی اتنی بھی حیثیت نہیں تھی کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کو سیکھ سکے, پڑھ سکے. اب آئیے تیسری کمیونٹی میں. تیسری کمیونٹی میں نصارہ کے یہاں وہ کہتے ہیں کہ صاحب عورت جو ہے وہ کتنی ہی پارسا ہو, کتنی بھی نیک ہو, اور کتنی ہی عظیم عورت کیوں نہ ہو, لیکن یہ عورت جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتی. یہ ان کا تصور. وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی ایک عورت ہی تھی, لہذا بھی دوبارہ جنت میں نہیں جا سکتی. یہ تینوں کمیونٹیز تھیں اس زمانے میں جبکہ اسلام آیا مکے کی سرزمین پر. تو میں نے آپ کو تینوں کے یہاں بتایا کہ عورت کی حیثیت کیا ہے. کفار و مشرکین کے یہاں اگر عورت کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ اس کو ننگ اور عار اور ذلت سمجھتے ہیں اور اس کو دفن کرنا بہتر سمجھتے ہیں. یہود کہتے ہیں کہ عورت کے کان میں توریت کی آواز نہ آئے, بھلے سے اسے جلا دیا جائے. نصارہ کہتے ہیں کہ عورت جنت میں جا ہی نہیں سکتی. لیکن اسی ماحول میں جہاں یہ تین کمیونٹیز عورت کو کوئی بھی حق اور کوئی بھی حیثیت نہیں دے رہے تھے, اسی ماحول میں جب اسلام آیا تو اسلام نے آگے بڑھ کر کہا کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, وہ جنت کا حقدار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے عورت کی طرف وحی کی. کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, موسیٰ کی ماں پر ہم نے وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ, اور دودھ پلانے کے بعد جب تمہیں خوف محسوس ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو. تو میرے عزیزوں, عورت کی طرف اللہ وحی کر رہا ہے. اور وحی کس کی طرف کی جاتی ہے؟ میں نے ابھی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ وحی نبیوں کے اوپر کی جاتی ہے, وحی اللہ کے خاص نمائندوں کے اوپر کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک عورت ذات کے اوپر وحی کی گئی جن کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کیا کہ عورت کی حیثیت سماج کے اندر کیا تھی. لیکن اسلام اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر عورت اپنے کردار کو بچا کر اور اللہ کے سچے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والی عورت ہے تو وہ اتنی باعظمت ہو جاتی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہونا پسند کرتا ہے, اس کے اوپر وحی نازل کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیزو, اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی کی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ. اب سوال یہ ہے کہ جناب موسیٰ جو ہیں وہ ہیں کون؟ کا نبی ہے. جناب موسیٰ نبی ہے. حالات کیا ہیں کہ جناب موسیٰ کی پیدائش کے وقت 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا. عزیزو, یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے, 70,000 میں نے بول دیا, آپ حضرات نے سن لیا. لیکن اس 70,000 کی
جو تعداد ہے اس کے پیچھے صرف 70,000 بچے نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہاں 70,000 نسلیں ختم ہو گئی، کیونکہ ہر ایک بچہ ایک نسل کا ضامن ہے۔ تو جناب موسیٰ کی آمد کو، جناب موسیٰ کی ولادت کو روکنے کے لیے فرعون نے 70,000 بچے قتل کرا دیے، لیکن اللہ نے اس کے باوجود جناب موسیٰ کو دنیا میں بھیجا، اور اس انداز سے بھیجا کہ 70,000 بچے قتل ہونے کے باوجود جناب موسیٰ کی والدہ کے یہاں نہ تو آثار ولادت تھے، چونکہ گھر گھر کے اوپر پہرا بیٹھایا ہوا تھا فرعون کی طرف سے، ٹھیک؟ تو 70,000 بچے قتل کیے گئے ایک نبی کی آمد سے پہلے۔ میرے عزیزو، موسیٰ کے آنے سے پہلے 70,000 بچے قتل کیے گئے، اور فخر موسیٰ کے آنے سے پہلے عرب میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بچیاں قتل کی گئی۔ تو یہ چیز جو ہے آپ کمپیئر کریں کہ وہاں بھی ایسے ہی حالات ہیں اور یہاں بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ 70,000 بچے قتل کرانے کے باوجود فرعون موسیٰ کی ولادت کو نہیں روک سکا۔ میرے عزیزو، یہی سے پتا چلتا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے احمق انسان، تیری طاقت چاہے جتنی بڑھ جائے، لیکن میری طاقت کے سامنے تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو تیرے ہی گھر میں اس بچے کو پرورش کرنے کا انتظام کروں جس کو تو قتل کرنا چاہتا، اور اللہ نے کیا یہی۔ تو جیسے فرعون اللہ کے نبی کو آنے سے نہیں روک سکا ساری طاقت کے باوجود، اسی طریقے سے کہ جب فخر موسیٰ ظہور فرمائیں گے یہ ساری دنیا کی طاقتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو، جناب موسیٰ کے آنے سے پہلے 70,000 بچے قتل کیے گئے، اور اب جب جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو صرف یہی نہیں تھا کہ فوجی دستے شہر کے اوپر مسلط تھے، بلکہ کچھ خاص عورتوں کو بھی اس کام پر رکھا تھا کہ وہ گھر گھر جا کر تلاش کیا کرتی تھی۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کچھ عرصہ پہلے کہ کورونا کے مریض جو ہے وہ گھر گھر ڈھونڈا کرتے تھے جا کے لوگ، ایسے ہی اس زمانے میں یہ تلاش کیا جاتا تھا کہ کون عورت جو ہے وہ حاملہ ہے۔ تو ایک دایا آ گئی جناب موسیٰ کے ماں کے پاس۔ اب جب آئی تو جناب موسیٰ کو ان کی والدہ نے گود میں لیا ہوا تھا، بس جیسے ہی دیکھا تو فوراً جو ہے وہ اس کے دماغ میں آیا کہ اب میں جاؤں گی اور جا کر موسیٰ کو، فرعون کو بتا دوں گی کہ فلاں گھر میں ایک بچہ ہے۔ چونکہ لڑکیوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو فرعون کو جو پیشگوئی کی گئی تھی، کہا کہ ایک مرد خدا آئے گا جو تیری تختے کو پلٹ دے گا، لہذا اس نے لڑکے پیدا نہ ہو یہ انتظام کیا۔ اب وہ جو آئی تھی دایا، اس نے جب بچے کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب میں جا کر فرعون کو شکایت لگاؤں گی۔ لیکن میرے عزیزوں، ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میں جا کر فرعون کو بتاؤں گی کہ آغوش مادر میں کم سن موسیٰ نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس خاتون کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی خاتون کی طرف دیکھا، خاتون کی نگاہ بچے کے اوپر پڑی تو بچہ مسکرا دیا۔ بس جیسے ہی مسکرایا، میرے عزیزو، یہ بچہ نہیں مسکرا رہا تھا، بلکہ یہ نبوت اور رسالت مسکرا رہی تھی۔ اور رسالت اور نبوت کی محبت جیسے ہی مسکراہٹ کے ساتھ اس عورت کے دل میں آئی تو اس کو لگا کہ نہیں، اتنا خوبصورت بچہ، میں اس کو کیوں کر قتل کروا سکتی ہوں، میں ایسے جرم میں کیسے شریک ہو سکتی ہوں۔ لہذا اس نے وہیں سے ارادہ کیا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اس بچے کی جان ہرگز ہرگز بچا کے رہوں گی۔ بس اب یہاں سے یہ چلی، جب چلی تو باہر نکلی تو ایک مرتبہ
उन लोगों ने देखा जो बाहर खड़े हुए थे, कहा भाई हमने अभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी और तुम अंदर कुछ गुफ्तगू कर रही थी। उसने बहाने किए और वहां से अपना पीछा छुड़ाकर वो चली गई। अभी तक बात घर की घर में है। फिर यह हुआ कि चूंकि मुसलसल चेकिंग चल रही थी, एक कर्फ्यू का माहौल है, मां है, मां को अपनी औलाद के चले जाने का, कत्ल हो जाने का खौफ हर वक्त लगा हुआ है। पता यह चला कि अगले रोज या कुछ देर के बाद एक फौजी दस्ता है जो चला आ रहा है तफ्तीश करने के लिए, देखने के लिए। और इधर जनाबे मूसा की एक बहन थी जिनका नाम है उम्मे कुलसूम। तो जनाब मूसा की बहन ने अपनी मां को आगाह किया, कहा अम्मा भाई की हिफाजत कीजिए, फिरऔन के फौजी आ रहे हैं। अब सुनिए मेरे अजीजों, हुआ यह कि जनाबे मूसा के मां ने कहां छिपाऊं बेटे को, यह सोचकर अचानक बेइख्तियारी तौर पर, जैसे हम किसी से कोई चीज छुपाना चाहते हैं तो अचानक क्या करते हैं, कोई पहले से प्री प्लान जगह तलाश करके नहीं, अचानक कभी बिस्तर के नीचे कोई चीज छुपा दी, अचानक हम ऐसे करते हैं। ऐसे ही जनाबे मूसा की मां ने किया और यह किया कि जनाबे मूसा को जलते हुए तंदूर, जो तंदूर घर में होते थे, उसके अंदर रख दिया जलता हुआ, और ऊपर से तंदूर को बंद भी कर दिया। फौजी आए, पूरा घर तलाश किया, चले गए। अब जैसे ही फौजी गए, तंदूर से रोने की आवाज आई। तंदूर से रोने की जब आवाज आई तो अब मां को एहसास हुआ, अरे मैंने तो अपने बच्चे को रोशन तंदूर में रख दिया था। फौरन दौड़ी और एक मर्तबा उसका ढक्कन हटाया और अब जो बाहर निकाला तो देखा कि जनाबे मूसा का बाल भी नहीं जला है। जनाबे मूसा का बाल भी नहीं जला है। यहीं से अंदाजा हो गया कि अगर परवरदिगार आलम चाहे तो अपने नुमाइंदे को भड़कते हुए शोलों के दरमियान भी महफूज रख सकता है। तो आज अगर सारी कायनात मिलकर यह चाहे कि हम मेहदी का ज़ुहूर नहीं होने देंगे और अगर आ भी जाएंगे तो हम उनका मुकाबला करेंगे, तो याद रखिए जो अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह की तरफ होती है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, जनाबे मूसा की मां ने अब जो मूसा को निकाला, तो यहां पर एक और लम्हे फिक्रिया और गौर करने की बात यह है कि जनाबे मूसा तंदूर के अंदर थे और तंदूर के अंदर उस वक्त तक जनाबे मूसा नहीं रोए जब तक के घर में फौजी थे। जब तक फौजी घर में तलाश कर रहे थे जनाबे मूसा उस वक्त तक नहीं रोए, और जैसे ही फौजी लोग बाहर गए फौरन जनाबे मूसा अंदर से रोने लगे। भाई बच्चा है और फितरी बात है, बच्चे का मां से जुदा होकर ज्यादा देर तक बच्चा नहीं रह सकता, और वो अपनी परेशानी जो है वो बचपने में सिर्फ रो कर बता सकता है। चूंकि मां से दूर था बच्चा, तो मुमकिन यह था कि जब फौजी तलाश कर रहे थे उस वक्त भी रो सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं रोए मूसा, उस वक्त रोए जब फौजी चले गए। मेरे अजीजों, मेरा कहने का दिल चाहता है कि अगर अल्लाह का नुमाइंदा चाहे तो वो अपनी आंखों के सामने अगर चीज न भी हो वो तब भी उस चीज का मुशाहिदा कर सकता है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि इमाम जमाना पर्दे गैब में रहकर हम सब की निगरानी कैसे करते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जनाबे मूसा की मां ने निकाल लिया जनाबे मूसा को, लेकिन अब भी खौफ लगा हुआ है। फिर गई तो अल्लाह ने इस वक्त वही की कि अपने बेटे को दूध पिलाओ, और अगर तुम्हें इसकी जान जाने का खतरा है तो इसको दरिया में डाल दो, और दरिया में डालकर डरना नहीं,
घबराना नहीं, हम अनकरीब इसको तुम्हारे पास वापस पलटा देंगे और इसको नबी बनाएंगे। मेरे अजीजों, अब दरिया में कैसे डालें? डायरेक्ट तो डाल नहीं सकते कि बच्चा डूब सकता है, फिर तो उसके लिए एक संदूक चाहिए। लिहाजा ये गई संदूक बनवाने के लिए एक नज्जार के पास, एक बड़ई के पास। अब चूंकि मनादी थी पूरे शहर में कि जो भी किसी नए पैदा होने वाले बच्चे की खबर देगा फिरौन की तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा। अच्छा, मां को अपने बच्चे से, खास तौर से पहला बच्चा जो होता है लड़का, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है माओं को लड़कों से। तो अब जब ये पहुंची, कहा कि भाई मुझे एक संदूक बनवाना है। संदूक का क्या करेंगी बीबी? चूंकि माहौल जो है वो जासूसी वाला था, भाई तेरे पास बनवाने आई तो बना के दे दे, तुझे क्या जरूरत है पूछने की कि क्या रखोगी उसमें। ये मां थी मोहब्बत में बेटे की सरशार, फौरन जबान से निकल गया कि मैं अपने बेटे को रखूंगी संदूक में। अब ये जो नज्जार था, जैसे ही इसने सुना कि अपने बेटे को संदूक में रखना चाहती है, तो फौरन इसने इरादा कर लिया कि भाई ये काम वाम छोड़ो और चलो दरबार में, इस खबर का तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो जल्दी से वो काम किया, संदूक बनाकर उस बीबी को दिया और ये फौरन वहां से दौड़ा दरबार की तरफ। दरबार में जाकर इसने आवाज दी, ए मेरे रब। चूंकि फिरौन अपने आप को रब कहलवाता, कुरान में फिरौन की लफ्जें, अना रब्बुकुमुल आला, वो कहता था मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तो उसने कहा है मेरे परवरदिगार, है मेरे रब, मैं तेरी बारगाह में एक अर्जी लेकर आया हूं। कहा ठीक है, बुलाया जाए। अब जो फिरौन के सामने पहुंचा और जो गुफ्तगू करना चाहता है, तो यहां तक तो ठीक था कि मैं बात बताना चाहता हूं, एक राज बताना चाहता हूं, लेकिन अब जो ये बताना चाह रहा है कि मैं, एक औरत मेरे पास आई थी जिसके यहां बेटे की विलादत हुई है, अब इसकी जबान ने काम करना बंद कर दिया, या अल्फाज दीगर यूं कहूं कि इसकी जबान गुंग हो गई। जबान चलती हुई है लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। जब फिरौन ने ये देखा, उसने कहा कि ये कोई पागल है, मेरा वक्त खराब करने के लिए चला है, इसे मार के भगाओ यहां से। भगा दिया। और अब जो बाहर आया और किसी ने पूछा कि भाई क्या करने गए थे, तो फिर आवाज आ गई। तो पता ये चला कि अगर गलत इरादे से अल्लाह के नुमाइंदे के खिलाफ खड़े हो गए तो याद रखो अल्लाह के नुमाइंदे के लिए परवरदिगार आलम तुमसे किसी इख्तियार से भी बदला ले सकता है। लिहाजा ये नहीं बता पाया। और उधर क्या हुआ? उधर यह हुआ कि जनाब मूसा की मां ने जनाब मूसा को संदूक में रखा और संदूक में रखने के बाद दरियाए नील के हवाले कर दिया। कौन है जनाब मूसा की मां? एक औरत है, एक खातून है, लेकिन इतनी बाअज़मत और इतनी बाकिरदार है कि अल्लाह ने उनके ऊपर वही फरमाई कि इसको पानी में डाल दो। संदूक में बंद किया और पानी में डाल दिया। अब सुने आप बड़ी अजीबोगरीब बात कि मसलन दरिया का रुख जो है वो इस तरफ बहाव है पानी का, और इस तरफ जो है वो फिरौन का दरबार महल है। तो जैसे ही संदूक को पानी में डाला तो संदूक पानी के बहाव के साथ नहीं चला बल्कि मुखालिफ सिमत में चला जिस तरफ महल था। और किनारे किनारे जनाब मूसा की बहन जिनका नाम उम्मे कुलसूम था वो भी चली। और चूंकि दरियाए नील के किनारे पे कुछ दरख्त वगैरह भी उगे हुए थे तो वो दरख्तों से टकराता हुआ संदूक पहुंच गया कहां? फिरौन के महल के नजदीक। और उस जगह पर पहुंचा कि जहां पर जनाब आसिया जने फिरौन की बीवी, वो वहां पर आकर हवाखोरी के लिए चहलकदमी करती थी या बैठा करती थी। उस तरफ जो है वो आया संदूक। हुक्म हुआ कनीजों को, गुलामों को कि संदूक बाहर निकाला जाए।
بس جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے صندوق پیچھے ہٹ جاتا تھا. صندوق کی طرف کنیزیں اور غلام بڑھتے تھے، صندوق پیچھے ہٹ جاتا تھا. میرے عزیزوں، ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اگر خدا نہ چاہے، یا یوں کہوں کہ دشمنان خدا اور دشمنان نمائندہ خدا اگر چاہیں تو ایک انگلی بھی نمائندہ پروردگار کو نہیں ٹچ کر سکتے، نہیں چھو سکتے. لہذا اللہ نے انتظام کیا، جیسے ہی وہ آگے بڑھتے تھے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. آخر کار جناب آسیہ نے ان کو پیچھے ہٹایا کہ تم لوگ پیچھے ہٹو، اور ایک مرتبہ خود آگے بڑھی. اب جیسے ہی آگے بڑھی، فرعون بھی ساتھ میں ہے. صندوق کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد اب جو صندوق کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اس کے اندر ایک ہنستا کھیلتا خوبصورت بچہ ہے. جناب موسیٰ صندوق میں ہے، مطمئن ہے. جناب آسیہ نے صندوق کو جب کھولا تو فرعون کی نگاہ پڑی، تو اب اس کو سمجھ آیا. اچھا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ دشمنان خدا کے عقل بھی زائل کر دیتا ہے، ورنہ فرعون اسی وقت شک میں پڑ جاتا کہ جس وقت اس نے دیکھا تھا کہ صندوق مخالف سمت میں چلا رہا ہے، اسی وقت اسے شک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اسے اس وقت شک نہیں ہوا. جب صندوق کھولا گیا دیکھا کہ اس کے اندر بچہ ہے، کہا کہ بھئی یہ تو لڑکا ہے اور اس کو فوراً قتل کرا دیا جائے. تو آسیہ کہتی ہیں کہ بھئی اللہ نے ہمیں یہ دریا کے ذریعے سے دیا ہے، ضروری تو نہیں ہے وہی بچہ ہو، کیوں نہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں، اسے ہم کیوں نہ اپنا بیٹا بنا لیں. تو فرعون کی لفظ یہ ہیں کہ اگر تم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، میں نہیں بناؤں گا. میرے عزیزوں، یہاں پر جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا تو وہ فرعون نہ رہتا، پھر وہ کافر نہ رہتا. لہذا فرعون نے کہا کہ تم اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، میں اسے بیٹا نہیں بناؤں گا. اور میرے عزیزوں، یہ جو بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی کنیزیں اور غلام آگے بڑھ رہے تھے اور صندوق پیچھے ہٹ رہا تھا، صندوق ان کے نزدیک نہیں آیا. آسیہ جیسے ہی بڑھی فوراً صندوق نزدیک بھی آ گیا، آسیہ نے صندوق کھول بھی لیا. یہاں سے اللہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی بھی معصوم، چاہے نبی ہو چاہے امام ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کسی کافر کے آغوش میں نہیں پلنے دیتے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ابو طالب کا ایمان نہیں تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ نہیں پڑھا. اگر ابو طالب کا کفر ان سے چمٹا ہوا تھا اور الگ نہیں تھا تو آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے 30 یا 32 برس تک رسول کی پرورش کیسے کی؟ کیونکہ قانون پروردگار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کسی کافر کے آغوش میں اپنے معصوم نمائندے کو نہیں بھیج سکتے. لہذا آسیہ جو مومنہ تھی، آسیہ نے آغوش میں لیا اور اب پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں. اب جب بچے کو دودھ پلانے کا موقع آیا، دودھ پلایا جائے بچے کو، ایک سے ایک، چونکہ رائل فیملیز کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کا بچہ ہے وہ دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ دودھ پلانے کے لیے مخصوص دایا ہوتی تھی جو اجرت پر، پیسے پر آ کر دودھ پلاتی تھی. تو ہوا یہ کہ بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا، کافر عورتوں کو. موسیٰ نے کسی بیوی کے دودھ سے منہ نہیں لگایا، اور بچہ جو ہے وہ بلک رہا ہے بھوک کی وجہ سے. یہ ایک فطری چیز تھی، ایک نیچرل بات تھی. تو چونکہ جناب موسیٰ کی بہن جناب ام کلثوم بھی اپنے بھائی جو کہ صندوق کے اندر تھا ساتھ ساتھ چلی تھی دربار کی طرف، لہذا ان عورتوں کے ساتھ میں جو دودھ پلانے کے لیے گئی تھی یہ بھی چلی گئی. اور اب جو دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ
میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو بہت نیک اور شریف ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا ضرور دودھ پیے گا۔ کہا بلایا جائے، لہذا اب جناب موسیٰ کی ماں کو بلایا گیا، اور جناب موسیٰ کی ماں جب آئیں، جناب موسیٰ کو جیسے ہی آغوش میں لیا تو چپ ہو گئے، اور آغوش میں لینے کے بعد اب یہاں سے یہ طے ہو گیا، جناب آسیہ نے طے کر دیا کہ اس کی پرورش تم ہی کرو گی، اس کی دایا تم ہی ہو، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ گی۔ میرے عزیزو، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک خاتون با کردار ہو جائے، اگر ایک عورت با عظمت ہو جائے، تو اتنی با عظمت ہو جاتی ہے کہ ایک نبی کو صرف نہ یہ کہ اس کے یہاں پیدا کراتا ہے، بلکہ اس کی پرورش اس انداز سے کہ دشمن کے یہاں جانے کے باوجود اسی کی طرف پلٹایا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے عورت کا مقام اسلام میں کہ جناب موسیٰ کو پلٹا دیا اللہ نے، کہاں؟ ان کی ماں کی طرف۔ اور اب جناب موسیٰ اپنی ماں کے یہاں پر پرورش پا رہے ہیں۔ تو یہ تو جناب موسیٰ کی ماں کہ جن کی عظمت یہ ہے، جن کی حیثیت یہ ہے کہ ایک نبی کی پرورش کر رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک وہ بھی کہ جو ایک نہیں بلکہ دو معصوموں کی ماں ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ بھئی اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر وہ ایک چادر میں آ جاتے ہیں تو اس بی بی کو اتنی باعظمت اور با مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بتایا جاتا ہے کہ اسی بی بی کو مرکز تعارف قرار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جناب رسالت مآب کی بیٹی ہیں، جناب رسالت مآب کے داماد ہیں، جناب رسالت مآب کے نواسے ہیں، چادر کے نیچے۔ لیکن اللہ نے نہ حسنین علیہ السلام کے ذریعے سے انٹروڈکشن کرایا، نہ اللہ نے علی کے ذریعے سے انٹروڈکشن کرایا، اور نہ اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کے ذریعے سے انٹروڈکشن کرایا۔ بس آخری بات کر کے بات کو تمام کر دوں، یہ اللہ نے، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے آیت تطہیر کا پورا نزول اور وہ بیان، لیکن مجھے ایک بات کہہ کر بات کو تمام کرنا ہے کہ اللہ نے جناب زہرا ہی کے ذریعے سے تعارف کیوں کروایا؟ بھئی ایک سوال ہے، ورنہ اللہ رسول کے ذریعے سے تعارف کروا سکتا، علی کے ذریعے، حسنین کے ذریعے سے، لیکن جناب زہرا کے ذریعے سے۔ تو یہاں میں دو باتیں عرض کر دوں، ایک تو یہ کہ جتنے بھی افراد چادر کے اندر تھے وہ سب کے سب معصوم ہیں، لیکن ان معصوموں کے درمیان میں جو رشتے ہیں آپس میں، ان رشتوں میں جو ہے وہ کنڈیشن ہے۔ دیکھو، رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتے ڈائریکٹ ہوتے ہیں اور ایک انڈائریکٹ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ رسول کے ذریعے سے ان لوگوں کا تعارف کرواتا تو رسول سے صرف ایک ذات کا رشتہ ڈائریکٹ ہے، باقی انڈائریکٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چادر میں داماد بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں اور بیٹی بھی ہے، تو بیٹی کا باپ سے رشتہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، لیکن داماد کا رشتہ بیٹی کی وجہ سے، بیٹی نہ ہو تو داماد نہیں ہوگا، لہذا داماد جو ہے وہ انڈائریکٹ رشتے میں آتے ہیں۔ نواسے، کہا نواسے بیٹی کے بیٹے ہیں، لہذا اگر بیٹی کے یہاں ولادت نہ ہو تو نواسے نہ ہو، تو نواسے جو ہیں وہ انڈائریکٹ رشتہ ہے رسول سے، تو لہذا رسول کے ذریعے سے تعارف نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا علی، کہا صاحب علی کے یہاں بھی یہی مشکل تھی، علی کے یہاں بھی مشکل یہی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سے اور حسنین علیہ السلام سے تو ڈائریکٹ رشتہ ہے کہ فاطمہ بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور حسنین علیہ السلام بیٹے، لیکن سسر محترم، خسر محترم جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی وجہ سے ہے، لہذا یہاں بھی انٹروڈکشن نہیں ہو سکتا تھا۔ حسنین کی وجہ سے اگر ہوتا تو یہاں بھی یہی مشکل آتی۔ تو اللہ نے مرکز تعارف کس کو بنایا؟
جناب زہرا کو. جناب زہرا واحد ایسی شخصیت چادر کے اندر ہیں کہ جن کا رشتہ سب سے ڈائریکٹ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہوں فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چادر میں فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جناب فاطمہ کا صرف نام لیا، سینٹر پوائنٹ آف انٹروڈکشن کسے بنایا؟ جناب فاطمہ زہرا کو. باقی رشتے گنائے اللہ نے. لیکن یہ کیا کیوں اللہ نے؟ میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیا میں نے. یہ اللہ نے کیا کیوں کہ جناب زہرا کے ذریعے تعارف کروایا؟ تاکہ آنے والی قیامت تک کی تمام خواتین اس بات کو پہچان لیں کہ دنیا والے اہل بیت علیہ السلام کو کنی ذریعے سے کسی بھی نام سے پہچانتے ہو، لیکن اگر ایک عورت باعظمت اور با کردار اور بلند مرتبہ ہو جائے تو وہ اتنی بلند مرتبہ ہو سکتی ہے کہ اہل بیت کے لیے مرکز تعارف بن سکتی ہے. لہذا کسی بھی عورت کو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ہے اسلام کا وہ فلسفہ جس نے عورت کو مقام دیا ہے کہ اگر عورت با کردار ہو، با عظمت ہو تو وہ مرکز تعارف بھی بن سکتی ہے. میرے عزیزوں، یہی بی بی جن کا میں ابھی ذکر فرما رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، اس بی بی کی میں مصائب بیان نہیں کر سکتا. اگر ہم اس بی بی کے مصائب تلاش کریں، صرف ایک فقرہ رونے کے لیے کافی ہے کہ بی بی جب دربار میں گئی ہیں تو بی بی صحیح اور سالم گئی تھی، لیکن جب دربار سے باہر آئی تو روایت کہتی ہے کہ بی بی کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. وہ 7 گھنٹے جو بی بی نے دربار خلافت میں گزارے وہ کتنے سخت ہوں گے بی بی کے اوپر. اور میرے عزیزوں، اس بی بی کے مصائب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بی بی مدینے میں، جس میں بابا کبھی حاکم تھا، جس کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا، اس مدینے میں باپ کے مرتے ہی حالات اس تیزی سے بدلے کہ لوگ نہ صرف یہ کہ بی بی کو تسلی دینے کوئی نہیں آیا، بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ بی بی روزانہ اپنے گھر سے نکلتی تھی، کبھی حسین کا ہاتھ پکڑ کر، کبھی حسین کا ہاتھ پکڑ کر روزانہ گھر سے باہر نکلتی اور ان لوگوں کے دروازوں پر جایا کرتی تھی جو غدیر خم میں بابا کے ساتھ گئے تھے، اور جا کر دروازوں پر دستک دیتی تھی. لوگ اندر سے پوچھتے تھے کہ دروازے پر کون ہے؟ تو جواب آتا تھا کہ میں بنت رسول، میں رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہوں. لوگ بہانے کرتے تھے، دروازے نہیں کھولتے تھے. یہ مدینہ اس تیزی سے بدل گیا تھا. ہاں عزیزوں، یہی وہ مدینہ ہے کہ بعد رسول جو رسول کے چاہنے والے صحابہ تھے، جو اہل بیت کے چاہنے والے صحابہ تھے، وہ یا تو گوشہ نشین ہو گئے یا مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. انہی جانے والوں میں سے ایک صحابی جس کا نام ہے بلال حبشی، جو مؤذن اسلام ہے، جو مؤذن رسول ہے، یہ بھی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور کہاں گئے تھے؟ یہ شام چلے گئے تھے. ہاں میرے عزیزوں، ایک روز یہاں جناب رسول کے بعد اہل بیت رسول سب کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. حسنین علیہ السلام بلال کو یاد کرتے تھے، بی بی بلال کو یاد کرتی تھی. ہاں عزیزوں، ایک روز شام میں بلال جب بستر پر لیٹے تو ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا کہ جناب رسول آئے ہیں، پریشان حال ہیں. اور ایک مرتبہ رسول بلال کو خطاب کر کے کہتے ہیں، بلال، اے بلال، ارے سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، بلال تم بھی چلے آئے، میرے بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں. ہاں عزیزو، بلال جیسے ہی خواب سے بیدار ہوئے، بڑی مشکل سے رات گزاری. ایک مرتبہ صبح سویرے جناب بلال نے رخت سفر باندھ لیا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. ہاں عزیزو،
آپ سن سکو تو یہ جملہ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جب مدینے والوں کو یہ پتا چلا کہ بلال حبشی واپس مدینے آ رہے ہیں، میرے عزیزوں لکھا ہے کہ بلال کے استقبال کے لیے ارے مدینے سے باہر نکل کر لوگ استقبال کے لیے بڑھ رہے تھے۔ میں کہوں گا اے مدینے والوں، ارے رسول کی بیٹی تمہارے دروازوں پر جا رہی تھی، تم دروازے کھول کر رسول کی بیٹی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ایک رسول کا صحابی ارے مدینے کی طرف آ رہا ہے اور تم اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہو۔ ہاں عزیزو، آنے والوں کو نظر انداز کر کے بلال ایک مرتبہ در علی کی طرف بڑھے اور جیسے در علی پر پہنچے ارے جا کر ڈیوڑی کو سجدہ کیا، ارے ڈیوڑی کو چوم کر ایک مرتبہ دق الباب کیا، دستک دی، اندر سے فضا کی آواز آئی، کون؟ کہا میں بلال صحابی رسول۔ ہاں عزیزو، جیسے ہی بلال کے بارے میں اہل بیت خانہ کو پتا چلا، ایک مرتبہ جناب شہزادی ارے دروازے کے برابر آ گئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بلال ہمیں سب نے چھوڑ دیا، ارے تم نے بھی چھوڑ دیا، میرے بچے مجھے تمہیں یاد کرتے۔ ہاں عزیزو، بس جیسے شہزادی نے یہ جملے کہے بلال دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کہا بلال اتنا کیوں روتا ہے؟ کہا اے آقا زادی، ارے رات خواب میں نے رسول کو بھی یہی جملے فرماتے ہوئے سنا ہے جو جملے آپ فرما رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا ارے بلال سے فرماتی ہیں، اے بلال جب سے تم گئے ہو، اے بلال میں نے تمہاری آواز اذان نہیں سنی ہے، بلال میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے لیے اذان کہو۔ ہاں عزیزو، بلال ہاتھ جوڑ کر دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، اے بی بی میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہے کہ بعد رسول اب کسی کے لیے اذان نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے ایک مرتبہ فرمایا، اے بلال ارے تجھے زہرا کے حق کا واسطہ، بلال تجھے میرے لیے ایک مرتبہ اذان پڑھنا ہوگی۔ ہاں عزیزو، بلال نے جیسے شہزادی کے یہ جملے سنے ایک مرتبہ مسجد کی طرف بڑھے، گلدستے اذان پر پہنچے، ایک مرتبہ اذان پڑھنا شروع کی، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس جیسے ہی بلال نے تکبیر بلند کی، ارے شہزادی اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ اے بابا جب بلال اذان پڑھتا تھا تو آپ یہاں پر نماز کی تیاری کرتے تھے، ایک ایک گوشے کو دیکھتی جاتی تھی، ارے بابا کو یاد کرتی جاتی تھی۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بس جیسے ہی بلال نے صدائے توحید بلند کی، ارے شہزادی ہوش کی طرف گئی، اے بابا آپ وضو فرمایا کرتے تھے، بلال کلمہ توحید پڑھ رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ بلال نے آواز دی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے جیسے ہی بلال نے رسول کا نام اپنی زبان پر جاری کیا، بس بنت رسول نے ایک مرتبہ چیخ ماری اور کش کر گئی۔ ارے حسنین دوڑتے ہوئے مسجد پہنچے، اے چچا بلال اذان کو یہی روک دو، ہماری ماں غش کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو بھی ثواب تو نے اس مجلس کا معین کیا ہے، خدایا اس ثواب کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ان ایام میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا تجھے شہزادی صدیقہ کونین کا واسطہ، پروردگار ان کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، خدایا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہمارے درمیان سے حسد و نفاق و کینہ جیسی بیماریوں کو دور فرما۔ خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں، خدایا ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم۔ دربار میں بچانے
دربار میں بچانے گئی فاطمہ زہرا، علی ولی اللہ، 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 علی ولی اللہ۔ سنتا نہ تھا مدینے میں زہرا کی کوئی بات، لے کر حسن حسین کو ہر صبح اپنے ساتھ، گھر گھر پہ یاد جا کے دلاتی تھی سیدہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ غم میں ابو تراب کے گھٹ گھٹ کے مر گئی، در پردہ فاطمہ کی وصیت یہی تو تھی، آئے نہ وہ جنازے پر جس نے نہیں پڑھا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ٹوٹی ہوئی تھی پسلیاں، دم تھا رکا ہوا، تھا سیدہ پہ جلتا ہوا در گرا ہوا، پھر بھی لبے بطول پہ جاری تھی یہ صدا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ زینب پکاری ہے میرے مظلوم بے وطن، وعدہ تمہاری لاش پہ کرتی ہے یہ بہن، ایک دن ضرور شام کی گلیوں میں گونجے گا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ آئے نجف سے شام غریبا میں جب علی، زینب یہ کہہ کے اپنے پدر سے لپٹ گئی، خنجر تلے بھی بائی کے زخمی لبوں پہ تھا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ بولی سکینہ یا جو زندہ میں شہ کا سر، کیسے بتاؤ شام کا کیسے کیا سفر، گر گر کے خون کانوں سے دیتا رہا صدا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ زندہ میں ایک قبر بنانے
کے واسطے، ہم شیر کا جنازہ اٹھانے کے واسطے، نہ دے علی کی شکل میں سجاد نے پڑھا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ نامحرموں کی بھیڑ تھی دربار شام میں، زینب نے دے کے خطبہ زبان امام میں، بے وقت کی اذان میں دبنے نہیں دیا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ ماں کی لحد پہ بین تکلم تھے بیٹی کے، پہلو پہ زخم کھا کے بچایا تھا آپ نے، میں نے ردا لٹا کے بچایا ہے باخدا، علی ولی اللہ،